فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، جلد دوم ہے اور خطبہ نمبر 53 آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فی ذکر یوم النحر وصفات الذبیح زیہی ومن تمام الازہیت تشرف اذنہا وسلامتہ عینہا فاذا سلمت الاذن والعین سلمت الازہیۃ وتمت ولو کانت غصباء القرن تجر رجلہا الی المنسک۔ ترجمہ ہے اس کا، قربانی کے جانور کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھیں صحیح سالم ہوں۔ اگر کان اور آنکھیں سالم ہیں تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے مکمل ہے، اگرچہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں اور ذبح کی جگہ تک لنگڑاتا ہوا آئے۔ سند خطبہ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں آیا ہے کہ یہ خطبہ حقیقت میں ایک علیحدہ خطبہ نہیں بلکہ گزشتہ خطبے کا حصہ ہے جو امام علیہ السلام نے روز عید قربان ارشاد فرمایا۔ اس دلیل سے ابن ابی الحدید کا نسخہ ہے، اس کو گزشتہ خطبے کے حصے کے عنوان سے شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کہ باقی سب نسخوں میں جداگانہ خطبے کے عنوان سے آیا ہے، احتمالاً بلکہ یقیناً کاتبوں کی غلطی ہے۔ اس بات کا گواہ یہ ہے کہ کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 461 اور کتاب مصباح المحتجد صفحہ نمبر 429 میں یہ حصہ سابقہ خطبے کے حصے کے عنوان سے ذکر شدہ ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ کتابت میں من لا یحضر الفقیہ میں تجر رجالہا الی المنسک کے جملے کے بعد فلا تجری کا جملہ آیا ہے جو کہ جملے کے معنی کو کلی طور پر مطلب کے برعکس کر دیتا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 23، اور یہ بات بعید نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم طبق معمول صحیح صالحی کی نہج البلاغہ کی روش کے مطابق چل رہے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ قربانی کامل ہونی چاہیے۔ اس خطبے میں یا خطبے کے اس حصے میں امام قربانی کی بعض جزیات کو بیان کرتے ہیں، گویا چاہتے ہیں کہ گزشتہ خطبے کی تمام بحثوں کی جزئی امور کو مکمل کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الہی بندے صرف کلیات پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ شریعت کے تمام چھوٹے بڑے امور کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَمِن تَمَامِ الْأُضْحِیَّۃِ قربانی کے معنی میں، اور دراصل ذہی سے بوزن ہما ظاہر ہونے کے معنی میں ہے،
اور صبح کے وقت کو اس وجہ سے ضحی کہتے ہیں کہ سورج بلند ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے، اور قربانی کو اس وجہ سے ضحیہ کہتے ہیں کہ روز عید سورج اوپر آنے کے بعد انجام دی جاتی ہے۔ ضحیۃ تشرافو، آگے امام کے اسی خطبے کے حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اذونہا و سلامتہ عینہا فاذا سلیمت الاذن والعین سلیمت الاضحیۃ وتمت۔ اچھا، یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استشراف، یہ مادہ اشرف سے ہے، اور بلندی وہ بلندی جو ظاہر ہو یا مقام کی بلندی کے معنی میں ہے، اور استشراف اذن سے مقصود حیوان کے کان اٹھے ہوئے ہوں جو اس کی سلامتی کی نشانی ہے۔ ایک اور لفظ استعمال کیا ہے مولا کائنات نے، وہ ہے غضبہ کا مادہ، یعنی غضبہ، اس کا مادہ غضب سے ہے، بوزن عظم قطع کرنے کے معنی میں آیا ہے، اور غضبہ القرآن کے معنی سینگے القرن کے معنی سینگ ٹوٹا ہوا حیوان ہے، اور کبھی اونٹ کے کان چیر پھاڑنے کے معنی میں آیا ہے، جسے ناقہ غضبہ کہا جاتا ہے۔ ترجمہ ہے شرائط کمال قربانی یہ ہیں کہ اس کے کان اٹھے ہوئے ہوں، اس کی آنکھیں سلامت صحیح و سالم ہوں۔ اس بنا پر جب قربانی کے کان اور آنکھیں صحیح سالم ہوں تو قربانی کامل و سالم ہوگی۔ اس کے بعد امام نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور لنگڑے پاؤں کے ساتھ قربان گاہ میں جائے۔ امام کا یہ فرمان اس گفتگو کے ساتھ جو فقہا میں مشہور ہے اور جو روایت معصومین سے استفادہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور سر میں موجود اعضاء کے اعتبار سے سالم ہو، متصادم نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز جو قربانی کے جانور کی سلامتی کے لیے مضر ہے وہ یہ ہے کہ سینگ کا اندرونی حصہ یعنی جڑ سے ٹوٹا ہو، اور اگر اوپری حصہ ٹوٹا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مختصر لنگڑاپن جو مانع حرکت نہ ہو وہ بھی مضر نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں اس خطبے کی یہ عبارت تجر رجلہا الی المنسکی کے ذیل میں فلا تجزی آیا ہے، تو یہاں جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور اس کے پاؤں میں کسی عیب کی وجہ سے وہ زمین پر لنگڑاتا ہوا آئے تو قربانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ سید رضی اس خطبے کے آخر میں کہتے ہیں وَالْمَنْسَكُ ہَاهُنَا الْمَذْبَحُ، یہاں پر منسک سے مراد قربان گاہ ہے۔ نقطہ قربانی بے عیب کیوں ہونی چاہیے؟ اگرچہ یہاں قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محتاج اور نیاز مند لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 36 میں، اس کا ترجمہ، جب قربانی کے پہلو آرام پذیر ہو جائیں، اس کی روح نکل جائے، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان حیوانات کو تمہارے لیے مہیا کر دیا تاکہ خدا کا شکر بجا لائے، اور یہ بات مسلم ہے کہ قربانی کے جانور کے کان یا سینگ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی دراصل ایک عبادت ہے، اور حیوان معیوب و ناقص کا انتخاب پروردگار کی بارگاہ کے لیے مناسب نہیں، اس کے لیے بہترین جانور کا انتخاب کرنا چاہیے، اور یہ خداوند متعال کی پاکیزگی کا ایک قسم کا احترام ہے۔ عورتوں کا کامل حجاب کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز میں صاف لباس پہننا، عبادت کے وقت اپنے آپ کو خوشبو لگانا، یہاں تک کہ میت کو پاک پانی سے غسل اور پاک کپڑے سے کفن دینا حق تعالیٰ کے حضور ادب و احترام کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی خطبہ نمبر 53 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ خطبہ نمبر 54۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَفِيهَا يَصِفُ أَصْحَابَهُ بِالصِّفِّينَ حِينَ تَعْلَى مَنْعُهُمْ لَهُ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ۔ اس خطبے میں امام اپنے اصحاب کی حالت بیان کرتے ہیں جب وہ لمبی مدت کے لیے امام کو شامیوں سے جنگ سے منع کرتے ہوئے اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ سند خطبہ
مصادر نہج البلاغہ کا مصنف عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خطبہ 26 میں خطبے کا حصہ ہے اور اس کو 354 اور 78 میں خطبے کے ساتھ ایک خطبہ سمجھتا ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اس کے تحریر کرنے کا حکم دیا کہ سب مسلمانوں کے لیے نقل کریں۔ مصنف نے خطبہ نمبر 26 کے ذیل میں اس مطلب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، من جملہ ان لوگوں کے جنہوں نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس کو نقل کیا ہے، ثقفی سے کیا ہے۔ ثقفی نے الغارات میں اور طبری نے المسترشد میں اور اسی طرح مرحوم کلینی نے الرسائل میں کشف الحجتہ ابن طاووس سے نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، اس مورد میں کہ امام نے یہ خطبہ کس وقت ارشاد فرمایا، کس واقعے سے متعلق ہے، اس بارے میں مفسرین نہج البلاغہ نے بہت گفتگو فرمائی ہے۔ صاحب مصادر نہج البلاغہ لکھتے ہیں، جب عمرو بن عاص نے مصر پر غلبہ پایا اور امام کے نمائندے محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا تو ایک گروہ نے حضرت امام علی علیہ السلام سے سابقہ خلفاء سے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی درخواست کی، تو امام نے ان سے جواب میں فرمایا، آیا عمرو عاص کے فتنوں سے فارغ ہوئے ہو؟ کیا ایسے سوال کرتے ہو جبکہ مصر کو تم سے چھین لیا گیا اور ہمارے شیعوں کو شہید کیا گیا؟ اس کے بعد فرمایا، جلدی میں ایک خط لکھوں گا اور تمہارا جواب اس میں تحریر کروں گا، اور وہ خط یہی ہے جو مذکور ہے۔ صاحب مصادر آگے لکھتے ہیں کہ بعید نہیں امام نے اس خطبوں کے بعض حصوں کو کئی بار مختلف موارد میں ارشاد فرمایا ہو۔ بعض نے یہ بھی امکان ظاہر کیا ہے کہ آغاز خطبہ امام کے ساتھ بیعت کے زمانے سے مربوط ہے اور اس کے ذیل کا داستان صفین کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک اور امکان یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ مکمل خطبہ زمان بیعت کے ساتھ مربوط ہے اور جنگ سے مراد جنگ جمل اور اس کے مقدمات اسی وقت فراہم ہو گئے تھے، لیکن یہ امکانات بعید نظر آتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ مکمل خطبہ ایک داستان کے ساتھ مربوط ہے اور وہ ہے داستان جنگ صفین، اور اس زمانے سے متعلق ہے کہ اصحاب اور یاران امام بے صبری سے امام سے چاہتے تھے کہ اقدام جنگ کریں اور کام کو تمام کریں۔ اس بات کا شاہد وہ بیان ہے جو مرحوم بحرانی اور نہج البلاغہ کے شاہر خوئی نے اس خطبے کی شان ورود میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں، صفین میں اصحاب امام کی حالت کی جانب اشارہ ہے کہ جس وقت ان کو شامیوں سے جنگ کرنے سے منع فرماتے تھے، اس مقصد سے کہ ان کا شوق جہاد بڑھ جائے، یا اس لیے کہ جب تک ممکن ہے بغیر خون ریزی کے بات کا فیصلہ ہو جائے اور دشمن راہ انحراف سے باز آ جائے۔ ریفرنس ہے اس کا منہاج البراءہ جلد نمبر 4 پیج نمبر 326 اور شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی جلد نمبر 2 پیج نمبر 144۔ البتہ یہ بات صحیح صالحی کی نہج البلاغہ کے نسخے سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ کہتا ہے اصحاب حضرت جنگ کے مخالف تھے، لیکن یہ بات بہت بعید لگتی ہے۔ اسی طرح وہ اس چیز سے جو آئندہ خطبے میں آ رہی ہے کہتے ہیں کہ صفین میں یاران حضرت تاخیر جنگ سے ناراض تھے، سازگار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جس وقت اصحاب کی جانب سے امام پر دباؤ تھا کہ جنگ صفین کا کام ختم کریں، امام نے فرمایا، میں اس جنگ کے بارے میں بہت تحقیق کے بعد اور جنگ کے تمام پہلوؤں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تمہاری پیشکش کو قبول کر لوں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہاری جانب سے دباؤ ہے، بلکہ اس لیے کہ میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں کہ یا اپنے تمام اسلامی عقائد کا انکار کروں یا ان کی حفاظت کے لیے شمشیر اٹھا لوں۔ بے شک میں دوسری بات کو ترجیح دوں گا، چاہے میری جان خطرے میں پڑ جائے۔ بہرحال خطبہ ایک زاویے سے اشارہ ہے اس دباؤ کی طرف جو امر بیعت یا شامیوں سے جنگ کے متعلق امام پر تھا، اور آخر امام نے جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا جو دور اندیشی، خود اعتمادی اور ہر قسم کی جلد بازی سے گریز پر مبنی تھا۔ پہلا حصہ خطبے کا پہلا حصہ ہے جو شروع ہوتا ہے
فتدکو علیہ تداکل ابلی، اور ختم ہوتا ہے الدنیا ہون علیہ من موتات الآخرہ۔ ترجمہ، وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لپکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یا تو مجھے مار ڈالیں گے یا میرے سامنے ان میں سے کوئی کسی کا خون کر دے گا۔ میں نے اس امر کو اندر باہر سے الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی، یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں۔ شرح و تفسیر: اس ظالم گروہ کے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ خطبہ خود امام کے ساتھ آغاز بیعت کے واقعے سے متعلق ہو یا ان مسائل کے ساتھ مربوط ہو جو صفین میں گزرے، پہلے اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرف نہ گیا بلکہ یہ لوگ خود تھے کہ ایک عجیب و غریب اصرار کے ساتھ میرے پاس آئے۔ فرماتے ہیں فتدکو علیہ تدکل ابلی الہیمی یوم وریدہا وقد ارسلہا رائینہا وخلئت مسانیہا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم کچھ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی پڑھیں گے۔ جس طرح اوپر اشارہ ہوا تدکو، یہاں لفظ فتدکو دکا کے مادے سے ہے اور بوزن فق ہے، اور راغب کے کہنے کے مطابق مفردات میں یہ لفظ اصل میں صاف و نرم زمین کے لیے ہے اور ایک ناہموار زمین کو زیادہ کوٹنے کے معنی میں آیا ہے، اور چونکہ کوٹنے کا لازمہ صاف اور ہموار کرنا ہے، یہ الفاظ مستطیع زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخر دکا صاف اور وسیع زمین پر اطلاق ہوتا ہے، اور ناقتہ دکا بغیر پالان والے اونٹ پر اطلاق ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہم نے پڑھا ہے ابیلیل ہیمی، ہیم جمع اہیم، اور ہیما صفت شبہ ہے۔ پیاس کی شدت یا کسی اور وجہ سے انسان یا حیوان ایسا مضطرب ہو جائے کہ مسلسل ایک طرف دوڑے اور پھر وہ واپس آئے پھر دوڑے۔ دراصل مادہ ہیم سے بوزن ختم پیاس و تشنگی کی بیماری کے معنی میں لیا گیا ہے، اور بے قرار عاشقوں کو ہیمان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لفظ وردہا، جیسا کہ یوم وردہا، تو ورد اس میں مصدر ہے اور ورود کے معنی میں ہے، اور کبھی کہا گیا کہ یہ مصدر ہے جو کہ تاکید کی خاطر فاعل کا معنی دیتا ہے، اور ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو پانی کے لیے نہر کے کنارے آئے ہوئے ہوں۔ لفظ ورد دراصل اسی معنی میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس معنی میں وسعت آ گئی اور ہر چیز کے قریب قرار پانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ آخری لفظ جو ہے وہ مسانیہا، مسنہا اور مسنہ کی جمع ہے، اور اسی کے معنی میں ہے جو حیوانات کے بالوں یا اون سے بناتے ہیں اور حیوان کے پیر اس سے باندھتے ہیں، اور اسے اقال بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا اطلاق ہر لپٹی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ اصل میں مادہ سنی بوزن سنگ سے دہرانے یا لپیٹنا اور ایک چیز کے کچھ حصوں کو دوسرے حصوں پر لپیٹنے کے معنی میں ہے، اور دو کے عدد کو اس لیے اسنان کہتے ہیں، اس میں تکرار ہے۔ ترجمہ: جو لوگ ان پیاسے اونٹوں کی طرح میری جانب بے تحاشا لپکے جو پانی والے دن ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ساربان نے ان کو آزاد کر دیا ہو اور ان کے پاؤں
اور گردنوں سے رسیاں کھول دی ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتی ظننت انہم قاتلی او بعضهم قاتل بعض لدی، لوگوں کی بھیڑ اتنی شدید تھی کہ میں نے گمان کیا کہ بھیڑ کی وجہ سے مجھے مار دیں گے یا بعض لوگ دوسروں کے ذریعے میرے سامنے ختم ہو جائیں گے۔ ان تعبیرات کے چند نکات پر دقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ایسی تعبیر کہ جو امام نے بیعت یا جنگ صفین کے شروع میں پرہجوم اسرار سے متعلق فرمائی، ایسی جھنجھوڑنے والی تعبیر کہ اس وقت لوگوں کی غیر معمولی حالت ہو گئی تھی۔ توجہ رہے کہ تدکو مادہ دک سے کوٹنا یا برابر کرنا کے معنی میں ہے، اور مذکورہ خطبے میں ان اونٹوں کی حالت کی جانب اشارہ ہے جو پیاس کی شدت کے ساتھ گھاٹ پر پہنچے ہوں اور ہر ایک دوسرے کو مارتا ہے، دھکے دیتا ہے تاکہ جلدی پانی تک رسائی حاصل کرے۔ ہیم جمع اہیم اس حیوان یا انسان کے معنی میں ہے جو شدت تشنگی یا کسی مجبوری کی وجہ سے متحیر ہو گیا ہو اور مسلسل ادھر ادھر دوڑ رہا ہو۔ اب اگر ایسے پیاسے اونٹ ان کے حال پر چھوڑ دیے جائیں اور ساربان کی کوئی نظارت نہ ہو اور کوئی روک ٹوک نہ ہو تو کیسا منظر پیش کریں گے؟ جی ہاں، ان حساس لحظات میں لوگوں کا حال بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اتنی شدید بھیڑ تھی کہ نہ فقط ان کے اپنے افراد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی بلکہ ممکن تھا امام کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے لوگوں کا حال جب کسی چیز سے عشق کرتے ہیں اور اپنے احساسات اس کے لیے ظاہر کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی وہی لوگ جب تھوڑی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں ایسے بدل جاتے ہیں کہ جیسے بالکل وہ اس صف میں تھے ہی نہیں۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ، بغیر لگام کے پیاسے اونٹوں کی بےتابی اور ہیجان سے ممکن ہے ان لوگوں میں احساس کی گہرائی اور معرفت کے ناپید ہونے کی جانب ضمنی اشارہ ہو۔ تیسرا نقطہ، در حقیقت ان تعبیرات کے ذریعے کنایتاً سرزنشیں کی جا رہی ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی تو اس طرح سیخ پا ہو جاتے ہو کہ کوئی بھی تمہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کبھی اس طرح ٹھنڈے اور بے سدھ ہو جاتے ہو کہ کوئی تمہیں حرکت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے اس موضوع شامیوں کے ساتھ جنگ یا دوسرے دشمنوں کے ساتھ خلافت کے آغاز کے بارے میں بہت تحقیق کی اور اس کو مکمل طور پر پرکھا اور اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھا، ایسے کہ میری نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کروں، یا ان لوگوں سے جنہوں نے حق کے مقابلے میں قیام کیا ہے جنگ کروں، یا ہر اس عقیدے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد لے کر آئے اس سے انکار کروں۔ میں نے دیکھا کہ جنگ کو قبول کرنا دنیا کی ہلاکتیں چھوڑ دینا آخرت کے مقابلے میں میرے لیے سہل ترین ہے۔ مفاہیم سے پر یہ تعبیرات عمدہ طریقے سے ظاہر کرتی ہیں، اولاً امام نے ہرگز لوگوں کے اصرار کو قبول نہیں کیا اور جب تک معاملے کی صحیح تحقیق نہیں فرمائی اس کے انجام دینے کے متعلق ارادہ نہیں کیا، اور یہی حال رہبران الہی کا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، جہاں مصلحت ہوتی ہے وہاں غور و فکر کرتے ہیں اور کسی طرف سے بھی خوشامدیوں کے منتظر نہیں ہوتے۔ ثانیہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی اور پیشواؤں کی زندگی کو اجتماعی طور پر ایک دو راہے پر پاتا ہے جو موقعوں پر مناسب ترین کو انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر مصلحت جنگ کی ہو تو یہ اپنی عافیت طلبی کو اپنے وظیفے کی انجام میں رکاوٹ نہیں سمجھتے۔ اور حفظ خون مسلمین کی خاطر اپنی توانائیوں کو استعمال کرتے ہیں اور مصلحتوں کو پاؤں تلے رونڈ ڈالتے ہیں۔ ثلاثہ، وہ چیز جو امام کے لیے اہمیت رکھتی ہے وہ مسائل حصول رضا و خوشنودی پروردگار اور وظیفے کی انجام دہی تھی۔ اس دلیل کی بنا پر ایسی راہ کا انتخاب کیا
جس میں رضائے الہی ہو، چاہے لوگوں کی رضا اس میں ہو یا نہ ہو۔ ربع، معلوم ہوتا ہے کہ امام کی جنگیں کفر و ایمان، اسلام و جاہلیت کی جنگیں تھیں۔ اسی دلیل سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے قیام فرمایا اور راحت طلبوں اور دنیا پرستوں کی مصلحت اندیشی کو ٹھکرا دیا۔ اس بنا پر وہ خوشنودی پروردگار کے حصول کی فکر میں تھے، نہ کہ اپنی اور لوگوں کی خواہشات کے پابند، مگر یہ کہ لوگوں کا دباؤ اتنا شدید ہو کہ راستے مکمل طور پر مسدود ہو جائے اور تکلیف شرعی ساقط ہو جائے۔ البتہ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر انسان خدا کی رضا اور لوگوں کی رضا جمع کر سکتا ہے، یعنی دونوں ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر تقاضائے خلق خدا اور رضائے الہی کی راہ رضائے الہی کی راہ میں واقع ہو جائے تو کام آسان تر اور پیش رفت میں تیزی آ جائے گی۔ نکات۔ پہلا نکتہ، امام کے لیے مشتاقانہ ہجوم۔ نہج البلاغہ کے خطبوں میں مکرر ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ مسلمین آغاز بیعت میں یا اس کے بعد بعض حوادث میں امام کی جانب عجیب مشتاقانہ انداز میں لبکے کہ حالات غیر معمولی اور قابو سے باہر ہو گئے، اور یہ خوف ہونے لگا کہ کچھ لوگ دوسروں کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے۔ اس عجیب ہجوم کی وجہ کیا تھی؟ ظاہراً اس دلیل کے سوا کوئی اور نہیں کہ لوگ زمانہ خلفاء کے حالات، خصوصاً خلیفہ ثالث اور اسلامی اقدار کی پامالی، خلیفہ سے نسبت رکھنے والوں میں بیت المال کی غیر منصفانہ تقسیم اور اسلامی ملک کے کلیدی عہدے نااہلوں کے ہاتھوں میں دینے سے اتنے ناراض اور پریشان تھے کہ اپنی نجات کے لیے سوائے ایسے شخص کی پناہ گاہ جس کے وجود میں سب اسلامی اقدار جمع ہوں کسی اور کے طلبگار نہیں تھے۔ جی ہاں، وہ عدالت کے پیاسے تھے، سچے اصلی اسلام کے پیاسے، ایسے معرفت قرآنی کے پیاسے تھے جو ہر خرافات سے کی آمیزش اور غلط تفاسیر سے پاک و صاف ہو، اور ان امور کو امام المومنین کے اندر مشاہدہ کر رہے تھے، پیاسوں کی طرح جو مشاہدہ آپ کر لے تو ہرگز کسی سیراب کے پیچھے نہیں دوڑتے اور عاشقانہ انداز میں صاف اور میٹھے پانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ عظیم و بے نظیر ہجوم ایک جانب سے عظمت امام کی دلیل ہے اور دوسری جانب سے لوگوں کی وضع سابق سے شدید ناراضگی کی واضح دلیل تھی، اور یہ دونوں تاریخ کی وسیع بحثیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ریفرنس کے طور پر لکھا ہے کہ زیادہ وضاحت کے لیے شرح خطبہ شقیہ خطبہ نمبر 3 جلد اول کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا نکتہ ہے جنگ و صلح اور ایمان و کفر کے دوراہے پہ۔ خطبے کے آخری حصے میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ امام اپنے آپ کو ایک دوراہے پہ تصور کر رہے ہیں، یا جنگ یا ان چیزوں کا انکار جو پیغام لائے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ جنگ اپنی تمام خرابیوں اور برے انجام کے باوجود کبھی فقط ظلم و فساد، بے عدالتی کے مد مقابل ہونے اور زمین سے فساد کی جڑوں کو اکھاڑنے کا واحد وسیلہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں فتنے کی آگ کو بجھانے اور باغیوں اور اہل غرور کے عدل الہی کی جانب لوٹنے کو جنگ کے متعدد اہداف میں سے ایک ہدف شمار کیا گیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ۔ ترجمہ، ان کے ساتھ جنگ کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اور قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، تاکہ وہ فرمان خدا کی جانب واپس آ جائیں، اور ایسے موقع پر رہبران الہی عافیت طلبی کو چھوڑ کر جنگ کی تکالیف کے استقبال کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کے لیے دنیاوی آرام و سکون سے ہاتھ اٹھانا سعادت آخرت کے ہاتھ سے جانے کے مقابلے میں دشوار نہیں تھا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 54 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس کی دی گئی توفیق کے نتیجے میں ہم کلام امیر المومنین سے اس طرح جڑ گئے کہ اس کلام کو پڑھتے پڑھتے ہم خطبہ نمبر 54 تک پہنچے اور بہت ساری مطالب اور بہت سارے نکات ہم نے جانے، ہم نے سیکھے، ہم نے سمجھے بھی کسی حد تک۔ اور یہ دعا مسلسل ہے کہ پروردگار عالم جن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے ان کا امپلیمنٹ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کریں، اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، اور جن کو ہم نے نہیں سمجھا، جو ہم سمجھ نہیں سکے، وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 55۔ خدا حافظ۔